بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، عشق سے خون تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. کچھ اختتامی کلمات بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام کے مصائب. اب تک کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے اس کو بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہے کہ خدا ہم سے اس آیت کے اندر نصرت طلب کر رہا ہے دین کے لیے، اور دین کی نصرت کا بہترین طریقہ اپنے امام کی اور اپنے رسول کی نصرت کرنا ہے، اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا ہے. امام کی نصرت کے لیے، رسول کی نصرت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کو پہچانتا ہو، دین کے مقاصد کو، دین کے اہداف کو، رسول کی سیرت کو، ائمہ کی سیرت کو، ان کے اہداف کو پہچانتا ہو. اور ساتھ ہی ضروری ہے کہ انسان جو مدد کرنا چاہتا ہے، نصرت کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں. وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہو، دشمنوں کو پہچانتا ہو، پہلے مرحلے کے اندر ان کی سازشوں کو پہچانتا ہو، جو فتنے ان کی جانب سے برپا ہوتے ہیں ان کے اندر تشخیص دے سکتا ہو کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے، اور پھر حق کا ساتھ دیتے ہوئے جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے. یہ پوری اس گفتگو کا خلاصہ ہے. اس سلسلے کے اندر مرحلے اول کے اندر انسان امام علیہ السلام کے غم کو، امام علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں کو، اس کی جانب توجہ کرتا ہے، خود غمزدہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اس مصیبت کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے شریک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جو مصیبت امام علیہ السلام پر آئی ہے اس کا تصور کر کے، اور اپنے اندر ایک اس کی محبت امام کی، اور اس محبت کے نتیجے میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے ظلم کے انتقام کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے. یہ آنسو، یہ اشک بہت معاون ثابت ہوتے ہیں، بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں انسان کی اس عشق اور انسان کی اس محبت کو ابھارنے کے اندر. اس کا اپنا مقام اور اس کی اپنی فضیلت، اس کی اہمیت کا بیان ہوا. یہاں تک کہ انسان بالآخر جب اس کے اندر یہ عشق اور محبت پیدا ہوتی ہے امام علیہ السلام کی، اپنے دین کی، اور اس راستے کے اندر اس خدا کے اس پیغام کے جس میں کہا گیا کہ اس دین کی نصرت کرو، رسول کی نصرت کرو، اس راستے میں جب قدم بڑھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ راستہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے بلکہ کانٹوں کا راستہ ہے. یہاں پہ قدم قدم پر انسان کو اگر صحیح معنوں میں چاہے کہ خدا کے دین کی نصرت کرے، امام کی نصرت کرے، تو بہت سی مشکلات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. دشمنوں کی طرف سے ایجاد کی ہوئے فتنوں کا اس کو صحیح طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے کے اندر اس کی صحیح طرح سے تشخیص کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس کے اندر استقامت دکھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک وصیت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کو. اس وصیت کے اندر چند وصیتیں ہیں، 5-6 وصیتیں ہیں. اس کے اندر ایک جو جملہ ہے، امام علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے علی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ بذلک مالک و دمک دون دینک. اے علی، اپنے خون کو، اپنے مال کو، یعنی اپنی جان و مال دونوں کو
اس دین کی حمایت کے لیے، اس دین کے دفاع میں قربان کر دینا. جب موقع آئے، جب ضرورت پڑے، تو دونوں چیزیں تمہاری جو ہے جان و مال جو ہے اس دین پر قربان ہونی چاہیے. یہ امام علیہ السلام کی کو وصیت ہے اس آخری رسول کی. اسی طرح سے جب ہم زیارت عاشورہ کے اندر اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، ان کے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، وہ جو آخری جملہ ہے زیارت عاشورہ کا، وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کو جب دعا کرتے ہیں انسان سجدے میں جاتا ہے، اور ان اصحاب کو کس طرح سے پہچانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون دل جو ہے وہ امام علیہ السلام کی حمایت کے اندر اس کو جو ہے نچھاور کر دیا، اس کو قربان کر دیا. بس یہ جو مرحلہ ہے جو عشق سے چلتا ہے، انسان کے عشق کا مرحلہ، محبت کا مرحلہ، اس کا آغاز تو عشق سے ہے، لیکن اس کا اختتام خون پر ہے، کہ انسان سے طلب کیا جا رہا ہے کہ تم کو ضروری ہے کہ اگر واقعاً خدا کے دین کے ناصر بننا چاہتے ہو، خدا کا ناصر بننا چاہتے ہو، اپنے امام کا ناصر بننا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ اس کا اختتام تم سے طلب کیا جائے گا بالآخر. کہ اب تم یہ کہو گے کہ ہاں میں امام سے محبت کرتا ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو بالآخر ایک مرحلہ آئے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ تم فقط عشق کے مرحلے پر رک گئے ہو یا نہیں، آخری مرحلے تک آتے ہو اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہو، اور اس نہ فقط آنکھوں سے یہ آنسو تمہارے جاری ہوتے ہیں یا تمہارے خون نے دل بھی دینے کو تیار ہوتے ہو. یہ امتحان لیا جائے گا انسان سے. بعض لوگ جو چاہیں گے اس امتحان میں شرکت کرنا اور ثابت قدم رہیں گے، وہ اعلیٰ مقامات تک پہنچیں گے، اور جو نہیں چاہے گا ظاہر ہے جتنی اس کی کوشش ہوگی اسی حد تک اس کو اجر ملے گا. یہ راستہ بتا دیا گیا ہے، جس طرح سے بیان ہوا کہ ائمہ علیہ السلام جو ائمہ ہدیٰ ہیں، وہ لوگ کبھی چیزیں اور حقائق کو اپنے ماننے والوں سے چھپاتے نہیں ہیں. جو کچھ بھی اس راستے میں ہونے والا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ راستہ سخت ہے، مشکلات اس میں آنی ہیں، اور یہاں تک تم سے طلب کیا جا رہا ہے، یہاں تک تم کو جانا ہوگا. اس فتنے کے حوالے سے جو دشمنوں کی طرف سے ایجاد کیا جاتا ہے، چند نکات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور کل اس بات پر، حدیث پر، اس روایت پر گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص دین کا جو علم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا مگر وہ شخص جو کہ دو خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں. لا يحمل هذا العلم، دین کا یہ جو علم ہے کوئی بھی شخص اس کو نہیں اٹھا سکتا مگر یہ کہ وہ اہل بصر ہو اور اہل صبر ہو، بصیرت رکھتا ہو اور صبر رکھتا ہو، استقامت رکھتا ہو دین کے کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، بصیرت اور صبر. بصیرت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے اندر بعض آیات کے اندر لوگوں کو اس طرح سے کہا گیا کہ گرچہ یہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے قلوب جو ہیں، ان کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں، حقائق کو نہیں دیکھ پاتے. قیامت کے اندر بہت سے لوگوں کو جو ہے جب محشور کیا جائے گا اور ان کو اندھا محشور کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے سوال کریں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر بینا تھے، دیکھا کرتے تھے، ہماری تو آنکھیں تھیں، تو ہمیں اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ تو ان کو جواب یہی دیا جائے گا کہ تم نے جو ہے دنیا کے اندر اپنے خدا کو فراموش کر دیا، اس راستے کو فراموش کر دیا تھا، تم واقعی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، واقعی طور پر تم اس جہان کے اندر بھی نابینا تھے، تم نے حقائق سے چشم پوشی کی، اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، تو تم کو آج یہاں پر بھی جو ہے وہ اندھا محشور کیا گیا ہے. یہ ہے بصیرت. بصیرت یعنی انسان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں. ممکن ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر نابینا ہو لیکن بہت سوں سے زیادہ بصیرت رکھتا ہو. اس چیز کو جب قرآن کے اندر مثلا کہا گیا کہ خدا کو انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار، آنکھوں سے اس خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے، اسی خدا کو جس کو تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن اس کو قلب درک کر سکتا ہے. کس کے ذریعے؟ حقائق ایمان کے ذریعے سے. آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی لیکن قلوب جو ہیں، انسانوں کے دل جو ہیں، وہ خدا کو درک کر سکتا ہے. کس کی مدد سے؟ ایمان کی حقیقت کی مدد سے. اگر کسی دل کے اندر ایمان اپنی حقیقی اور واقعی معنی کے اندر آ جائے تو وہ دل خدا کو اسی ایمان کے درجے کے مطابق، اس کی معرفت کے مطابق جو ہے درک کر سکتا ہے. بس یہ بصیرت ضروری ہے کہ جس کو امام علیہ السلام نے شرط کے طور پر بیان کیا. بصیرت کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں، اس کی مانند ہے، اس کی تشبیہ اگر دینا چاہیں، اس طرح سے ہے کہ اگر ایک
تاریک بیابان میں انسان سفر کرنا چاہے تو اس کو اگر اپنے ہدف تک پہنچنا ہے اس تاریک بیابان کے اندر، بغیر روشنی کے وہ یہ سفر انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے پاس ایک روشنی ہونی چاہیے، روشنی کا سامان ہونا چاہیے، کوئی چراغ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے پاس کوئی کتب نما ہونا چاہیے کہ جو اس کو ڈائریکشن بھی بتائے اور اس کے لیے اس راستے کو جو ہے واضح بھی کرے۔ بصیرت یہ ہے، یہ انسان کو ان فتنوں کی تاریکیوں کے اندر اس کو راستہ دکھاتی ہے کہ دیکھو تمہارا راستہ یہ ہے، تم یہاں اس راستے پر اس ٹریک پر چلنا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ چراغ نہ ہو، انسان کے پاس یہ کتب نما نہ ہو، ان فتنوں کے اندر وہ حق اور باطل کی تمیز نہیں دے سکے گا۔ بس ضروری ہے اس تاریک ان راہوں کے اندر انسان کے پاس بصیرت ہو۔ بصیرت کی دو ہم ایک طرح سے سطح، اس کے لیولز کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک کلی سطح ہے اور ایک اس کے بعد تھوڑی اور جزئی طور پر۔ کلی طور پر بصیرت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ ایک انسان جو کہ جس کی نگاہ توحیدی ہو، اس پورے جہان کے خالق کا جو معتقد ہو، ایمان رکھتا ہو، وہ دیکھے گا کہ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا وہ حکیم ہے، اس نے بغیر ہدف کے اس کائنات کو نہیں بنایا۔ جب ہدف کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے اور میں بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہوں، بس میرے بنانے کا بھی ایک ہدف ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ اس کے پیچھے جائے گا، اس کو تلاش کرے گا۔ جب وہ ہدف اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہدف جو ہے در حقیقت خدا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، ہمارا جتنا زیادہ میں قرب خدا کا حاصل کر سکوں یہ میرا ہدف ہے، اس راستے میں چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ راستے میں چلے گا اور خدا کی طرف سے چونکہ اس کو بتایا گیا ہے کہ تم اس راستے میں جب چلو گے تو جتنی تم کوشش کرو گے اتنا تمہیں اجر ملتا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی بھی کوشش ضائع نہیں ہوگی، ہر کوشش جو وہ کرے گا وہ ہر سٹیپ جو ہے اس کا کامیابی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ اس راستے کے اندر اس ہدف کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، ہر سٹیپ پہ ایک قدم نزدیک ہو رہا ہے، ایک کامیابی ہے، ہر سٹیپ پہ مزید نزدیک مزید نزدیک، کیونکہ خدا جو ہے وہ لامتناہی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں اب میں خدا تک پہنچ گیا۔ نہیں، انسان اس کے قریب ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ لیکن ہر قدم پہ جب میں کہتا ہوں میں نے کچھ خدا کے راستے میں قدم اٹھایا، اس سے نزدیک ہوا، تو یہ میری کامیابی ہے۔ ایک مومن اس نگاہ سے جب اس طرح کی اس کی نگاہ ہے، توحیدی نگاہ ہے، جب پورے جہان کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، ہدف مند دیکھ رہا ہے، بغیر ہدف کے نہیں دیکھ رہا، خود اپنی زندگی کا بھی اس طرح سے جب ہدف دیکھتا ہے، ہر قدم پہ جب کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہاں میں اس راستے میں مجھے کامیابی مل رہی ہے اور ایک نئی امید ملتی ہے اگلا اسٹیپ اٹھانے کے لیے۔ جب اگلا اسٹیپ اٹھاتا ہے مزید کامیابی ہوتی ہے، مزید خدا سے قرب اختیار کرتا ہے، مزید اس کے عشق میں، مزید اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، مزید ایک قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مومن جو ہے اس کے اندر اس کی زندگی میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، پوری زندگی اسی طرح کوشش میں لگا رہتا ہے، کہیں مومن کی زندگی میں مایوسی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروہ ہے کہ جو خدا کا منکر ہے، جو مادہ پرست ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، جب خدا کو نہیں مانتا تو اس کے لیے جو ہدف، اس مومن کے لیے جو ہدف خدا کی ذات تھی، اس کے لیے وہ ہدف نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنا جو زیادہ سے زیادہ جو ہدف ہے اس کی اپنی ذات ہے، کہ اس ذات کو جو ہے وہ اس کے لیے لذت حاصل کر سکے، اس کے لیے کوئی منافع حاصل کر سکے، شہرت حاصل کر سکے، مقام۔ یہ تمام چیزیں وہم و گمان ہیں جو بناتے ہیں اپنے لیے کہ میں یہ میرا ہدف ہے، میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ اس کا واقعی ہدف نہیں ہوتا، کیونکہ خدا نے اس کو اس لیے خلق نہیں کیا تھا۔ اس کے اندر واقعیت نہیں ہوتی، جسے ہم کہتے ہیں نا وہم و گمان ہوتا ہے اس کا، یہ سوچتا ہے اس طرح سے، فکر کرتا ہے کہ یہ میرا ہدف ہے اور اس کی جانب حرکت کرنا چاہتا ہے۔ بالآخر یہ تمام جو بھی اس کا ہدف ہو، آخر میں اس کا تمام ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے اس دنیا کے اندر جو بھی میں کام کروں اس سے میں کچھ لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں اپنے نفس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہ کچھ کہتا ہے، اگر اخلاق کی بھی باتیں کرتا ہے، اگر عدالت کی بھی باتیں کرتا ہے، مختلف صفات انسانی کی بات کرتا ہے، صرف اور صرف وہم و گمان ہے۔ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ جو شخص خدا کا منکر ہو تو اس کی اخلاقیات میں بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر وہ فرض کریں کہ قربانی بھی دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں میں وطن کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، بہت آخری جو مرحلہ ہے، مثلا میں اس کو جو ہے وہ خود اپنی جان قربان کر کے جو ہے، کیوں اس سے سوال کریے تم کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ تم اگر مر جاؤ گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، تم تو خدا کے منکر ہو، کیا ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ایک نام ہوگا میرا، مجھے سب یاد کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ نام یہ کیا ہے؟ وہم و گمان ہے۔ جب وہ مر جائے گا تو یہ لوگوں کا یاد کرنا، لوگوں کا اس کو اچھے اس سے یاد کرنا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ تو منکر ہے خدا کا، وہ تو منکر ہے کسی قسم کی قیامت کا، وہ تو منکر ہے آخرت کا۔ یہ سب وہم و گمان ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو بنیاد، صرف اور صرف جو ہدف ہے اس کا، جو جس کی جانب وہ حرکت کرتا ہے، وہ در حقیقت اس کو لذت کچھ حاصل کرنی ہے اپنے اس بدن کے لیے، جسم کے لیے،
یہ شخص جب حرکت کرتا ہے اگر اس لذت تک، اس منافع تک، اس سود تک نہیں پہنچ پاتا تو یہاں پہ اس کو مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ جس کی زندگی کا ہدف ہی لذت حاصل کرنا ہو، منافع حاصل کرنا ہو، جب وہ نہیں ملے گا تو کہے گا میں اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پا رہا. یہ شخص تھکاوٹ کا دوچار ہوگا، اس کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگانے لگیں گے، تھک جائے گا، آہستہ آہستہ نوبت ہی پہنچے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ افسردگی ہے، اضطراب ہے، جسے ہم کہتے ہیں مختلف امراض روانی کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی مشکلات کے اندر گرفتار ہوگا. آخر میں جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ جلد از جلد اپنے آپ کو جو ہے خودکشی کر کے جو ہے جان چھڑا لی جائے. بہت سارے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ جن کے پاس زندگی کے اندر کوئی ہدف نہ ہو. بس یہ دو مختلف زاویے ہیں نگاہ کے، اس پورے نظام کو دیکھنے کے. ایک توحیدی نگاہ ہے اور ایک جو ہے مادی نگاہ ہے. جو توحیدی نگاہ رکھتا ہوگا ہر قدم پر اس کو کامیابی مل رہی ہے، کیونکہ ہر قدم جو اٹھاتا ہے خدا کے راستے میں خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا سے جب نزدیک ہوتا ہے اس کو ہدف کے نزدیک جاتا ہے، اس کو کامیابی مل رہی ہے ہر قدم پہ. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص خدا کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے اس کا نتیجے میں قرآن کی جو آیت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کہ اس کے لیے احد الحسنیین کو رکھا گیا ہے. اگر یہ فرض کریں کہ کسی اس ہدف کو کامیاب، فرض کریں جنگ ہے، جنگ میں شرکت کرتا ہے، اس جنگ کے اندر جو ہے چاہتا ہے اپنے دشمنوں پہ جو ہے غالب آئے تاکہ خدا کا جو ہے وہ پرچم جو ہے وہ بلند و بالا ہو. اس کے اندر یا تو اس کو جیت ہوتی ہے یا اس کی ہار ہوتی ہے. اگر جیت جاتا ہے تب بھی اپنے ہدف سے نزدیک ہوا، اگر اس میں اندر شکست ہوتی ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے تب بھی جو ہے اپنے ہدف سے نزدیک ہوا. کسی بھی صورت کے اندر اس کو شکست نہیں ہے. اگر اپنے ہدف تک ظاہری طور پر جو اس نے پلان کیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اس میں اس نہیں بھی پہنچ پاتا تو بالآخر چونکہ اس نے کوشش کی ہے خدا کے راستے میں، خدا کہتا ہے میں تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کروں گا. جو بھی کوشش تم خدا کے راستے میں کرو گے، جو بھی کوشش کرو گے، اس کا اجر تم کو ملے گا، اس کا اجر ضائع نہیں ہونے والا خدا کے راستے میں. یہ چند آیات جو ہیں قرآن کی ہم کو اس بات اس طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں کہ جو بھی عمل مومن کرتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ اس کے لیے محفوظ ہے اور کوئی اجر اس کا ضائع نہیں ہونے والا. چاہے ممکن ہے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو ظاہری طور پر کوئی شکست، جب مومن اس نگاہ سے دیکھتا ہے بس کام کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، خدا کے راستے میں جو ہے قدم بڑھاتا رہتا ہے. یہ فرق ہے اس نگاہ اور اس نگاہ کے اندر. بس جو شخص یہ جو نگاہ ہے یہ بنیادی ایک چیز ہے اس کی بصیرت کے لیے. بصیرت کا جو ایک بنیادی جو بیسک جو چیز کے اندر ضروری ہے وہ نگاہ توحیدی کا ہونا ضروری ہے، جو پورے نظام کے ایک مالک اور خالق کو اور ایک حکیم کو جو اس دنیا کو چلا رہا ہے اس کا ماننے والا ہو. اس نگاہ سے جب پورے نظام کو دیکھتا ہے، ایک ہدف کے تحت دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی اس طرح سے جو ہے وہ بغیر تھکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے، ایک امید کے ساتھ اور ایک اسٹرینتھ کے ساتھ، ایک قوت کے ساتھ جو ہے گزرتی ہے. یہ بیسک جو اس کا جو پہلا مرحلہ ہے. اگلے مرحلے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ رحم اللہ امرأن تفکر فاعتبر واعتبر فابصر. یہ ایک بنیادی پہلا لیئر جو تھا، جو ایک بنیاد سب کے لیے ضروری ہے. اتنا ہونا یعنی جو کم سے کم چیز ہے وہ نگاہ توحیدی کا ہونا ہے. انسان اگر موحد نہیں ہے بصیرت نہیں رکھ سکتا. پہلا اس کا جو لیئر ہے وہ یہ ہے. جب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آئے، ہماری نگاہ توحیدی ہو گئی، اس نگاہ سے پورے جہان کو جب دیکھیں گے، اس کا اگلا مرحلہ یہ کہ جب تم، امام کہتے ہیں، جب کسی بھی چیز کو دیکھو، جب تمہارے پاس مختلف امور آئیں تو اس میں کیا کرو، خدا شخص پر رحم کرے جو تفکر، جو اس میں جب کوئی بھی چیز کے سامنے آتی ہے تو اس میں فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے. فاعتبر، پھر چیزوں کو سبک سنگین کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز مہم ہے، کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے اس کے منافع میں ہے، کون سی اس کے نقصان میں ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے سبک سنگین کرنے کے بعد، اس کو جو ہے وہ ترازو میں ڈالنے کے بعد، اس کے بعد اس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے. فابصر، اس کے بعد جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ ایک فیصلہ کر پاتا ہے کہ ہاں یہ بس تفکر ضروری ہے. تفکر میں کیا کرنا ہوگا، اس کو چیزوں کو جو ہے وہ سبک سنگین کرنا ہوگا، ان کو جو ہے ترازو میں رکھنا ہوگا، عقل کے ترازو میں اس کو پرکھنا ہوگا. جب یہ کام کرے گا خدا کی طرف سے جو ہے بالآخر یہ شخص کون ہے، یہ ساری بات اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ شخص مومن ہے، یہ شخص ایمان بھی لایا اور عمل صالح بھی کرتا ہے. یہ شخص جو ہے، لیکن اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے، اس کے لیے مزید چیزوں کی ضرورت ہے. فتنوں کے اندر جو ہے ایمان اور عمل صالح کی فقط کافی نہیں ہے. امام کیا کہتے ہیں کہ اس دین کا علم جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا مگر جو کہ بصیرت بھی رکھتا ہو اور اہل صبر بھی ہو. یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں ساتھ میں. بس جو شخص مومن بھی ہے، عمل صالح بھی انجام دیتا ہے، جب اس طرح کی اس کی نگاہ توحیدی بھی ہے اور اب جب اس طرح سے تفکر کرتا ہے، مختلف چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، تو اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کے لیے چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں.
اور پھر قرآن کے اندر اور دوسری آیت ہیں جو بتاتی ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کرے تو خدا اس کے لیے ایک ایسا نور قرار دیتا ہے کہ جس سے وہ چیزوں کو جو ہے اس کے درمیان جو ہے فرق کر سکتا ہے، اس کے لیے فرقان قرار دیتا ہے. فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان وہ تمیز کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. یہ در حقیقت یہی بصیرت ہے کہ جو ان تمام پروسیس کے ساتھ، ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ، بصیر کون ہے؟ مَن يَسْمِعُ فَتَفَكَّرَ، کہ جب سنتا ہے تو غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، اور جب کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس میں مزید جو ہے اس کی گہرائی تک جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عمق کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ڈیپتھ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے دروازوں کو بند نہ کرے، حقائق کو بند نہ کرے. جب اس کے سامنے کچھ حقائق آ جائیں تو چشم پوشی نہ کرے، نہیں، اگر ایک حقیقت آئی ہے اس کے اندر غور کرے، فکر کرے. انسان جب چشم پوشی کرنے لگتا ہے، حقائق پر اپنی آنکھیں بند کرنے لگتا ہے، وہ شخص جو ہے گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. نہیں، انسان اپنے آنکھوں کو جو ہے کھلا رکھے، اپنے کانوں کو کھلا رکھے، ان حقائق کو آنے دے اور پھر اس کے اندر غور و فکر کرے، اور پھر اس منزل کو جو ہے وہ، اگر وہ بصیر جو ہے اس طرح سے اس بصیرت تک پہنچ سکتا ہے. اب ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہم ترین وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان نے تقوی اختیار کیا، اس نے عمل صالح، لیکن جو ایک اہم ترین جس کو ہم کہیں بہت ہی خلاصتاً اگر کوئی چیز بیان کی جائے، وہ کیا چیز ہے؟ اگرچہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے یہ سب چیز کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اگر پن پوائنٹ کر کے اگر اس کو بیان کرنا چاہیں کہ وہ چیز جو ہم کو بصیرت سے نزدیک کرے گی، بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو ہے مددگار ثابت ہوگی، وہ یہ ہے کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان، انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان، انسان اور اس کے خدا کے درمیان جو اس کا ہدف ہے، جو چیز رکاوٹ ہے، اس بات کو سمجھ لے کہ وہ خود اس کا نفس ہے، خود اس کا نفس اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان حائل ہے. جب تک یہ اپنا پیر اپنے نفس پر نہیں رکھے گا، اس کو نہیں کچلے گا، جب تک اپنے پروردگار کی جانب حرکت نہیں کر سکتا. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن عمل میں بہت مشکل ہے. کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن اسی کے اندر جو انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی ہوا و ہوس کو جو ہے کنٹرول کر سکے. اگر انسان یہ کام کر سکے گا تب جا کے جو ہے اس کا یہ راستہ جو ہے خدا کی طرف جانے کا، وَإِلَّا یہ رکاوٹ کے طور پر ہمیشہ باقی رہے گا. ممکن ہے چیزوں کو انسان سمجھ لے، دیکھ لے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ راستہ ہے، لیکن یہ رکاوٹ ایک ایسی رکاوٹ اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی کہ اس کو کراس نہیں کر پا رہا. جب تک اس نفس کو جو ہے اپنے راستے سے نہیں ہٹائے گا، خود اپنے نفس کو، اپنی ہوا و ہوس، اپنی خواہشات نفسانی، جب تک ان کا مقابلہ نہیں کرے گا، اور جب تک اس کی پریکٹس نہیں کرے گا، جب تک یہ کام میدان جنگ، فوجوں کو جب میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے تو اس سے پہلے ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. پہلے دن نہیں بھیج دیا جاتا جنگ کے اندر، نہیں. کتنی آپ دیکھتے ہیں ملٹری ایکسرسائز، کیا اس کا فلسفہ ہوتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرو. ہم کو بھی اپنے آپ آمادہ کرنا، اس سے جب فتنوں میں پڑ جائیں، جب امتحان کا وقت آ جائے، ایسا نہ ہو اس وقت ہی نفس اتنی بڑی رکاوٹ بن کے سامنے آئے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پھلانگ نہ سکیں. انسان ابھی سے جو کوشش کرے، ہر روز یہ اس کی کوشش ہو کہ کسی طرح سے اس سلسلے میں ایک قدم آگے بڑھا سکے، اپنی خواہشات پر غلبہ پا سکے، نہ کہ اس کی خواہشات اس پر غلبہ پا جائیں. کیا چیز اہم ترین اس کے اندر چیز جو ہے اس کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ کسی طرح سے غفلت کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ دور کر دے. غافل ہونا یعنی شکست. جنگ ہے، پوری زندگی جنگ ہے. جنگ کے اندر جو خطرناک ترین چیز ہے کسی جنگجو کے لیے، کسی سپاہی کے لیے، اس کا غافل ہونا ہے. جس وقت وہ غافل ہو بس وہیں پر جو ہے اس پر وار کیا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. غافل نہیں ہونا انسان کو. یہ جو نمازیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، کیا اس کا فلسفہ ہے؟ کیوں 5 بار دن میں اور 5 بار جو ہے ایک ہی باتوں کی تکرار کیوں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. خدا کا ذکر ہے بار بار، اٹھتے بیٹھتے بحول اللہ. کیا ہے یہ سب؟ تسبیحات ہیں. یہ سب انسان کو بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ دیکھو تم حالت جنگ کے اندر ہو، خدا کو فراموش نہ کرو، اپنے ہدف کو فراموش نہ کرو. ایک شیطان ہے جو تم کو تمہارے پیچھے ہے، تمہارا نفس ہے، تم کو اس سے عبور کرنا ہے. اگر چاہتے ہو خدا تک جانا، اس سے عبور کر کے جانا ہوگا. غفلت کو انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کم کرے. جتنا زیادہ اس کی زندگی کے اندر ادھر ادھر کے اس غیر ضروری کام جتنا زیادہ اس کی زندگی کے اندر ہوں گے، اتنا ہی زیادہ غافل ہوگا. اس زندگی کو گزارنے کے لیے ضروری کام کو انجام دے. بس جتنا زیادہ جو بھی چیز دیکھے یہ غیر ضروری ہے، اس کی جانب اس کی توجہ نہ جائے. جتنا زیادہ انوالو ہوگا اتنا ہی زیادہ غفلت کا باعث ہوگا.
یہاں تک کہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کہتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ بالآخر جب زندگی گزارتا ہوں لوگوں کے درمیان، کہ مجھے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس روزمرہ کی زندگی سے میرے دل پہ ایک زنگ آتا ہے. اس کو ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ میں خدا سے ارتباط میں رہوں، خدا سے رابطے میں رہوں. رسول بھی جب اس چیز کا احساس کرتے ہیں تو ایک عام انسان کو کس حد تک ضرورت ہوگی؟ 70 بار کہتے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہوگی؟ بس اس نماز کو نعمت کے طور پر، ایک واقعاً خدا کی طرف سے ایک ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر انسان جب دیکھے گا کہ واقعاً کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ مجھے بار بار جو ہے ایک وسیلہ بن رہا ہے کہ میں اس ہدف کی طرف جا سکوں، اس کو یاد کر سکوں، اس طرح سے جب نماز کو دیکھے گا کہ مجھے خدا سے رابطہ کرنا ہے، تو عشق ہوگا نماز سے، نماز کی طرف توجہ ہوگی، خوشی سے اس طرف جائے گا کہ مجھے یہ نماز میرے ہدف سے نزدیک کر رہی ہے. کس طرح سے نزدیک کر رہی ہے؟ میری غفلت کو دور کر رہی ہے. نماز کیا ہے؟ نماز بہترین ذکر ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ بہترین ذکر کیا ہے، اس کو کہا گیا کہ نماز ہے. نماز بہترین ذکر ہے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب فقط تسبیح نکالنا نہیں ہے. ذکر یعنی یاد، ذکر یعنی جو آپ کو غفلت سے جو ہے باہر نکالے. نماز بہترین ذکر ہے. نماز انسان کو بہترین طریقے سے یاد دلاتی ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے. جب انسان جو خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہ سجدہ کیا ہے؟ بہترین عبودیت کا جو آخری جو اظہار ہے وہ سجدہ ہے کہ خدا تیرے سامنے میں پورا اپنا میرا پورا وجود جو ہے وہ تیرے سامنے جو ہے سر بے سجود ہے. اب تیرا امر آئے اور میں کچھ اس کی مخالفت کری، ہو نہیں سکتا. جب میرا پورا وجود تیرے سامنے جھک گیا ہے، اب مانا نہیں رکھتا کوئی گناہ کرنا. اس طرح سے اپنے آپ کو یاد دلائیں چیزوں کو. یہ ہے نماز کا فلسفہ، بالکل ایک بیسک جو چیز ہے. آیا بصیرت کافی ہے؟ نہیں، بصیرت شرط لازم ہے، ضروری ہے بصیرت ہونا، لیکن بصیرت بھی کافی نہیں ہے. ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ اس علم دین کو کوئی نہیں اٹھا سکتا مگر جو اہل صبر ہو، اہل بصر اور اہل صبر ہو. بصیرت اپنی جگہ یہ ضروری ہے، آپ نے انشاءاللہ کہ ہم حاصل کر سکیں. اس کو حاصل کر لیا کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. صبر بھی چاہیے. صبر یعنی کیا؟ استقامت. اس راستے کے اندر جب قدم رکھنا شروع کیا، بصیرت جب ایک چراغ کے طور پر، اس کتب نما کے طور پر اس اندھیرے بیابان میں آپ کے پاس آ گیا، راستہ آپ کے لیے واضح ہو گیا، لیکن اس میں چلنا بھی تو ہے. اس خاردار راستے پر، اس کانٹوں والے راستے پر چلنا بھی ہے. صرف راستہ روشن ہونا کافی نہیں ہے. یہ بصیرت کا اہم ترین کام ہے. یہ نہ ہو تو اصلاً اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بصیرت آتی ہے، انسان کے لیے راستہ مشخص کرتی ہے، لیکن بالآخر انسان کو سٹیپ لینا ہے، قدم بڑھانا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یہاں پہ بھی کیا کہا گیا اس آیت کے اندر؟ اے ایمان لانے والو، جب تم لوگ کہتے ہو، وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب خدا ہے، یعنی ایمان لے آئے، تو پہلا ہمارا انہوں نے حل کر لیا، ایمان لے آئے، لیکن فوراً کہا جا رہا ہے کہ ثم استقاموا، پھر اس کی استقامت بھی دکھاؤ، صبر بھی کرو. اس راستے میں جو مشکلات آئیں گی اس کو جھیلو، برداشت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی طرف سے تمہیں بشارت دی جائے گی. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر خدا کی طرف سے ملائکہ نازل ہوں گے. ان کو کیا بشارت دیں گے؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو اس راستے میں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہ بشارت ان کو ملے گی. اس بشارت کے نتیجے میں ان کو امید ملے گی، ان کو قوت ملے گی اس راستے کو جو ہے وہ. لیکن قدم اٹھانا ضروری ہے. انسان جو خدا کے سامنے اس بات کا جو ہے عملی طور پر جب اس بات کو کر دکھائے گا کہ ہاں میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں، اور پہلا قدم اٹھائے گا، خدا اس کے لیے راستوں کو ہموار کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا. یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یہ خوف ڈالتا ہے، راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے. لیکن انسان جیسے ہی پہلا قدم اٹھاتا ہے دیکھتا ہے نہیں، اس کی قوت میں کمی نہیں آئی، اضافہ ہوا ہے، اور یہ قوت بڑھتی رہتی ہے اور مزید قدم اٹھاتا ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے. جس کو خدا کی طرف سے ملائکہ آ کے یہ بشارت دیں اور خدا کی طرف سے اس کو نصرت ملے، تو ظاہر ہے اس کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. سورہ عصر کے اندر ہم جو بار بار پڑھتے ہیں اس چیز کو، دیکھیں کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جب معنی جو ہے، جب ان چیزوں کو انسان دیکھتا ہے. کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب آپ اس تناظر میں اس آیت کو دیکھیں کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقیقت ایک دوسرے کو بتاتے رہو، حق ایک دوسرے کو بتاتے رہو، راستے تم لوگوں کے لیے واضح ہوتے رہیں. کوئی چیز حق اور باطل کے درمیان جب تمیز کرنا چاہو گے تو یہ چیز تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگی. جب مومنین ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے
مدد کریں گے ایک دوسرے کی اس صحیح راستے کی تشخیص کے اندر، حق کو پہچاننے کے اندر بصیرت ملے گی، راستہ روشن ہوگا، واضح ہوگا. لیکن یہ کافی نہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی بھی وصیت کرتے رہو، بتاتے رہو کہ راستہ تو یہ حق کا ہے لیکن اس میں چلنا مشکل ہے. صبر کی وصیت کرنا کہ دیکھو یہ راستہ میں مشکلات آئیں گی، برداشت کرنا ہوگا، ہمارے قدم جو ہیں وہ ڈگمگانے نہ پائیں. اس طرح سے انسان جو یہ کتنی بیسک چیزیں ہیں، لیکن انسان اگر اس طرح سے ان کی طرف دیکھے تو کچھ اور پھر انسان کے سامنے جو ہے واضح ہوتا ہے. انسان بچپن سے جو ہے سورہ عصر کی جو ہے تلاوت کرتا رہتا، ایک دوسرے کو جو ہم اس طرح سے معنی کرتے ہیں، کہو کہ سچ بولو. ٹھیک ہے، وہ سچ بولنا بھی ایک معنی ہے حق کا، لیکن واحد معنی نہیں ہے صرف زبانی سچ. حق تمام اپنے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے. خوب، یہ کچھ عرائض ہیں، اس سے زیادہ جو ہے آج بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ انسان جو ہے جب اس راستے کے اندر قدم اٹھاتا ہے، ضرورت ہے اس کو کہ بصیرت کی بھی اور صبر کی بھی، استقامت کی بھی. اور صبر اور استقامت کے اندر بالآخر ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس سے ہر چیز جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی گھر والے، اس کے ہر وہ چیز جو جس کو پسند کرتا ہے اس کا امتحان خدا لیتا ہے. جو چیز تم کو پسند ہے اس کا امتحان لیا جائے گا. اس کو چھوڑ سکتے ہو خدا کے راستے میں یا نہیں چھوڑ سکتے. اور آخری مرحلہ جو اس کا اپنی جان دینے کا ہے، کہ جو وصیت امام کو کرتے ہیں کہ اے علی، دین کی خاطر اپنا مال اور اپنی جان جو ہے وہ اس پہ قربان کر دینا. اور اسی طرح سے جو ہم اصحاب علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کی اہم ترین خصوصیت کیا کس چیز کو بناتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ جو امام پر قربان کیا. الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون دل جو ہے امام علیہ السلام کی حمایت میں قربان کیا. بس یہاں تک انسان کو جانا ہے. ان آنسوؤں کے ذریعے سے اپنے عشق میں اضافہ کریں. ان شبوں کو، ان دنوں کو انسان غنیمت جانے کہ جب ہم امام علیہ السلام کی یاد آتی ہے ہمارے دلوں میں تو ہمارے دل تڑپتے ہیں، اشک جاری ہوتے ہیں. ان اشکوں کو جب اشک جاری ہوں، واقعی ان لمحات کو انسان جو ہے قدر اس کی جانے. خدا سے دعا کرے اس بات کی، اے خدا مجھے اس آخری مرحلے تک لے جا، اس عشق کے آخری مرحلے تک جہاں میں اپنا سب کچھ قربان کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ میں کچھ چیزوں میں دریغ کر لوں، کہوں کہ نہیں اے خدا میں تیری راہ میں اس کو تو قربان نہیں کر سکتا. یہ نہ ہو. کتنی شرمندگی کا مقام ہوگا اگر انسان جو ہے خدا سے یہ کہے کہ میں اس چیز کو نہیں دے سکتا، یہ چیز جو ہے مجھے زیادہ عزیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کو خدا سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ بہت شرمندگی کا مقام ہوگا کسی کے لیے. اس چیز کو جب انسان کے آنسو بہے تو اس چیز کو طلب کرے کہ مجھے وہاں تک جانا. اے خدا میں کسی اور درجے پر کم تر از شہادت راضی نہیں ہوں. اس کو گڑ گڑا کے خدا سے راتوں کو جو انسان طلب کرے. رمضان کی دعاؤں کے اندر ایک اہم ترین دعا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے شہادت طلب کرتا ہے. خدا مجھے اس راستے کے اندر موفق کر، کامیاب کر، کیونکہ اس کے بغیر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، حقیقی کامیابی میں نے حاصل نہیں کر سکا. اور انسان کو وہاں تک پہنچنا ہے تو بالآخر اس سفر کو طے کرنا ہوگا، ان مراحل کو طے کرنا ہوگا. اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے. اپنے امام علیہ السلام کو میں کچھ مردد تھا اس چیز میں کہ امام علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، ان کی شہادت کے اس کو بیان کیا جائے. واقعی سخت ہے. ان مصائب کو جو ہے جب بھی انسان بیان کرنا چاہتا ہے مشکل ہے، اس کو کس طرح سے انسان بیان کرے. میں نے سوچا کہ نہیں، یہ میں زیارت ناہیہ کے کچھ کلمات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی پہ جو ہے وہ ان عرائض کو جو ہے وہ اختتام تک لے جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ معاف فرمائیں گے کہ واقعی کوئی ایسا شخص جو کہ واقعی صحیح طرح سے، اچھی طرح سے ان مصائب کو بیان کر سکے تو انشاءاللہ گرچہ بہت بڑی امام اپنی توجہ جو ہے امام علیہ السلام کی جانب جو ہے وہ کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. اس واقعے کو، آج شب عاشور ہے، اپنے دل میں اس منظر کو لے کر آئیں کہ آج وہ آخری شب ہے. آج کی رات گریے کی رات ہے، کل کا دن گریے کا دن، کل شام غریبہ گریے کی. بس پورا دن اگر ہم اس گریے میں گزار دیں، حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. امام علیہ السلام جو کہ اس صبح عاشور سے نہیں معلوم، بلکہ اس پورے سفر سے جب سے مدینہ چھوڑا ہے نہیں معلوم کس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے. تاریخ کے اندر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ذکر نہیں ہوا. جو چند کلمات ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ.
نہیں معلوم امام علیہ السلام نے یہ چند ماہ کس طرح سے گزارے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ وقت نزدیک آتا ہے، عاشور کا وقت جو نزدیک آتا ہے، یہ حالات بہت ہی زیادہ امام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ دن میں ہر روز یہ واقعہ دکھایا جاتا ہے، اول تا آخر، اول تا آخر، روزانہ امام علیہ السلام اس واقعے کو از اول تا آخر دیکھ رہا ہے. نہیں معلوم کتنا صبر ہے امام علیہ السلام کا. کس کا منتظر ہے؟ ہمارا منتظر ہے. اے شیعوں کب آمادہ ہوگے؟ اے شیعوں کب آمادہ ہوگے؟ میں منتظر ہوں تم لوگوں کا، جلد آمادہ ہو جاؤ. یہ صبر ہے امام علیہ السلام کا. ہم اس واقعے کو جب سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے. عزیزان محترم، بس شب عاشور بھی گزری. جب صبح عاشور آئی، امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے جنگ پہ جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام کا اب کوئی باقی نہ رہا. اہل بیت میں سے، صحاب میں سے حل من ناصر ینصرنی کی صدا بلند کی. آپ کے سامنے وہ واقعات ہیں. یہاں پر نقل ہے، اس طرح سے بہار انوار میں نقل ہوتا ہے. میں اس کی آپ کے سامنے فقط پڑھ دیتا ہوں، آکن ان الفاظ کو جو ہے وہ میں صحیح طرح شاید بیان نہ کر پاؤں، اس لیے مجبور ان کو پڑھنے پہ. فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 ساتھیوں کو خاک و خون میں گلتا دیکھا، ایک آہ کھینچی اور در خیمہ پر وداع اہل بیت کے لیے آ گئے. بصدائے بلند پکارے، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی سلام. میرا آخری سلام قبول کرو. نہیں معلوم جب آخری سلام کے لیے آئے ہوں گے کس طرح سے اہل بیت نے آپ کو اجازت دی ہوگی. اے زینب ام کلثوم، آخری سلام ہوں. یہ سنتے ہی اہل حرم نے حضرت کو گھیر لیا. حضرت سکینہ نے مایوس ہو کر کہا، اے بابا، آپ نے بھی مرنے کا قصد کر لیا ہے، ہم کو کس طرح چھوڑے جاتے. فرمایا، اے میری نور، اے میری چشم کا نور، جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ ہو، کیوں کر اپنا مننا اختیار نہ کرے. اے سکینہ. سکینہ کہتی ہیں، آپ آمادہ شہادت ہیں تو ہمیں روض رسول تک پہنچا دے. فرمایا، اے میری نور، فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، افسوس نہیں ہو سکتا. اس وقت اہل بیت علیہ السلام میں ایک کوہرام برپا ہوا. حضرت نے ایک ایک کو گلے لگا کر تسلی دی، یہاں تک کہ جب یہ وقت آیا کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے سے وداع کرنا چاہتا ہوں. اس چھوٹے بچے علی اصغر کو لایا گیا. آپ نے اپنی گود میں رکھا یہاں تک کہ ایک تیر کا چلنا تھا. وہ تیر آیا آپ کے ہاتھ پر، وہ بچہ شہید ہو گیا. نہیں معلوم کس طرح سے اس بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو آسمان پر پھینکا. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام سکینہ اور رباب سے بہت محبت کیا کرتے تھے. کہتے تھے، لَأَمْرُكَ إِنِّي لَأُحِبُّ دَارًا تَكُونُ بِهَا السَّكِينَةُ وَالرَّبَابُ أُحِبُّهُمَا وَأَبْذُلُ جُلَّ مَالِي وَلَيْسَ لِعَاتِبٍ عِندِي عِتَابٌ. قسم تیری جان کی کہ میں بہت پسند کرتا ہوں سکینہ کو اور رباب کو، بہت محبت کرتا ہوں اس گھر کو جس میں سکینہ اور رباب ہے. میں فدا کرتا ہوں اپنا تمام مال اس گھر کے اوپر اور ان پر کہ جس میں سکینہ اور رباب ہے. عزیزان محترم، بس یہ وقت گزرتا گیا. امام علیہ السلام نے وداع کی. اب دشمن کی جانب آتے ہیں. دشمن کو اس طرح سے اپنا تعارف کراتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَأَبِي شَمْسٌ وَأُمِّي قَمَرٌ. جان تو میرا باپ کون ہے؟ فَأَبِي شَمْسٌ، میرا باپ آفتاب ہے. وَأُمِّي قَمَرٌ، میری ماں وہ چاند ہے. فَأَنَا الْكَوْكَبُ وَابْنُ قَمَرَيْنِ، میں وہ ستارہ ہوں جو ان چاند و ستارے کا بیٹا ہے. اس کے بعد آئے ارشاد فرماتے ہیں آگے بڑھ کر، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو میں چھوڑے جا رہا ہوں، آپ لوگ خود اس کا مطالعہ فرمائیں. امام علیہ السلام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں، الموت اولی من رکوب العاری، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے. اس کے بعد حملہ کیا، میمنے پر حملہ کیا، میسرے پر حملہ کیا. کہتے جاتے تھے، انا الحسین ابن علی علیت ان لا انثنی احمی عیالات ابی امضی علی دین النبی. میں جانتا ہوں میں کون، میں حسین ابن علی ہوں. قسم بے خدا میں تمہارے آگے سے ہرگز نہ ہٹوں گا. حمایت کروں گا اپنے پدر کی، اپنے عیال کی، اور ثابت رہوں گا اس دین خدا کے اوپر. اس کے بعد امام علیہ السلام مکتب میں لکھا ہے کہ کسی نے امام حسین سے زیادہ کسی کو شجاع اور دلیر نہ پایا، کہ باوجود ایسے صدمات عظیمہ اور قتل ہونے کے باوفا انصار و اصحاب کے اور اولاد کی قربانیوں کے باوجود اس قدر مطمئن تھے کہ جب ان اشقیاء پر یک و تنہا حملہ کرتے تھے تو وہ نامرد اس طرح بھاگتے تھے جیسے شیر سے بکریاں بھاگتی ہوں. ہر حملے کے بعد امام علیہ السلام توقف کرتے تھے اور فرماتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد
مقتل میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ امام علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو عمر سعد نے صدا دی اور کہا کہ تمہیں جانتے نہیں یہ فرزند ہے قتال عرب کا، تم اس سے اس طرح مقابلہ نہ کر سکو گے، لہٰذا ہر طرف سے ان کو گھیر لو اور حملہ کرو۔ اس وقت 4000 کمانداروں نے حضرت کو گھیر کر تیروں کو برسانا شروع کیا، جس سے اشکیا نے حضرت اور خیمے کے درمیان جو حائل ہو گئے۔ جب اشکیا آپ اور خیمے کے درمیان حائل ہو گئے تو یہاں پر امام علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہا اے پیروان آل ابی سفیان، اگر تم دین سے بے بہرا ہو، روز جزا سے بے خوف ہو تو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ شمر نے کہا کہ اے فرزند فاطمہ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ تم مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تمہارا اہل حرم سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ شمر نے دوبارہ منع کیا اور لوگ آپ سے جنگ پر آئے۔ جب یہاں پر اتنا امام علیہ السلام جو ہے جنگ کرتے کرتے تھک گئے، یہاں تک کہ اب پیاس کی شدت نے غلبہ کیا، امام نے چاہا کہ ایک دفعہ جائیں اور فرات پر جا کے کچھ پانی نوش کریں۔ فرات کے اوپر 4000 افراد کا پہرا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس لشکر کو چیرتے ہوئے فرات کے پر پہنچے، لیکن جب فرات کے پر پہنچے تو ابن شہر عاشب کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا۔ اس 4000 کے لشکر کے ساتھ فرات پر جو لوگ معمور تھے، امام علیہ السلام نے ان کی صفوں کو پراکندہ کیا، گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، گھوڑے سے خطاب کر کے فرمایا میں پیاسا ہوں، تو بھی پیاسا ہے، بے خدا میں پانی نہ پیوں گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے۔ یہ سن کر آپ کے اسب وفادار نے منہ اپنا پانی سے اٹھا لیا، کہا کہ جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے میں بھی پانی نہ پیوں گا۔ حضرت نے آپ کی اس بات کو سمجھ گئے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں گا یہ گھوڑا بھی پانی نہ پیے گا، اس لیے ایک چلو میں پانی لیا اور چاہتے تھے کہ پانی پی لیں تاکہ گھوڑا بھی پانی پی لے، لیکن یہاں پر کسی نے صدا دی اے حسین آپ پانی پیتے ہیں اور آپ کے خیموں کی طرف حملہ ہو چکا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ فوج نے حملہ کر دیا خیموں کی جانب، پانی کو وہی پیا، یہ میرا امام پیاسا ہی رہ گیا۔ خیموں کی طرف جب گیا تو دیکھا کہ فقط کسی نے جو ہے جھوٹ بولا تھا اور خیموں کی طرف حملہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ امام علیہ السلام کو ایک اور موقع ملا، اس لیے موقع ملا کہ دوبارہ اپنے گھر والوں سے وداع کر سکے۔ دوبارہ وداع کیا، سب کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی، اے زینب ام کلثوم، اے رباب سکینہ، دیکھو وقت، دیکھو آگے مشکلات کی گھڑیاں ہیں، لیکن دیکھو صبر کرنا، دیکھو شکوہ نہ کرنا، دیکھو خدا تمہارا حامی و ناصر رہے۔ اس کے بعد اپنے لیے ایک پرانے کپڑے مانگے، کہا مجھے کوئی پرانا لباس لا دو، مجھے خوف ہے کہ یہ اشکیا میرے لباس کو بھی چھین لیں گے، اگر میرے تن پر ایک پرانا لباس ہوگا تو شاید میرا لباس باقی رہ جائے۔ اس پرانے لباس کو زیب تن کیا، نہ فقط اس پرانے لباس کو زیب تن کیا بلکہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کئی جگہ پھاڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرانے لباس کو بھی اتار لیا جائے، لیکن یہ لشکر اشکیا نے اس پرانے لباس کو بھی آپ کے جسم کے اوپر نہ رہنے دیا۔ عزیزان محترم، یہ وقت گزرا، اس کے بعد دوبارہ جنگ پر آئے، دوبارہ سے جنگ شروع کی، یہاں تک کہ ایک ملعون نے آپ کے پیشانی اقدس پر ایک پتھر مارا۔ جب یہ پتھر آپ کی پیشانی کے اوپر پڑا، آپ کی جبین مبارک مجروح ہو گئی۔ اس وقت آپ نے چاہا کہ اپنے ابا کے دامن سے خون کو پوچھ لے، ناگا جب آپ نے اپنے پیراہن کو اوپر کیا، اپنی قمیص کو اوپر کیا کہ اپنے چہرے سے اس خون کو پوچھ لے، تو ایک لائن نے ایک ایسا تیر سے شعبہ جو کہ زہر آلو تھا آپ کے سینے پر لگایا، وہ تیر آپ کے قلب مبارک پر لگا۔ حضرت نے فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہاں تک امام خدا کو مخاطب کر کے کیا، کہا خداوندہ تو جانتا ہے کہ یہ قوم جفاکار یہ اس شخص کو قتل کرنے آئی ہے کہ جس سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے، جو فرزند رسول ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے جانتے ہیں پھر کیا کیا، وہ جو تیر آپ کے سینے پر لگا تھا اس کو اپنی پشت سے نکالا، اپنی پشت سے اس تیر کو نکالا۔ جب تیر کو نکالا تو ایک خون کا فوارہ تو جو بہا، امام علیہ السلام نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو آسمان کی طرف پھینکا، دوبارہ سے اپنے چلو میں اس خون کو بھرا اور اپنے ریش اور اپنے چہرے مبارک پر اس خون کو لگا دیا، کہا کہ میں اپنے جد بزرگوار سے اس طرح ملاقات کروں گا اور عرض کروں گا یا رسول اللہ اس شخص نے مجھ کو اس طرح شہید کیا جس طرح خون آلود چہرے سے اپنے جد کے سامنے جاؤں گا۔ اس وقت عبداللہ ابن حسن جو کہ امام علیہ السلام کی وہ نشانی تھے، جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس طرح دشمن کے درمیان اسیر ہیں اور محاصرے میں ہے، وہ چھوٹا بچہ، وہ 11 سالہ بچہ، اس نے جب اپنے ابتچا کو اس حالت میں دیکھا تو خیمے سے نکل کر قتل گاہ کی طرف دوڑا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی زینب نے بہت چاہا کہ اس بچے کو روکے، حضرت نے فرمایا کہ بہن اس کو نہ آنے دو، لیکن یہ طفل معصوم نہ مانا اور کہا کہ بخدا میں اپنے امی بزرگوار کو اس حال میں تنہا نہ چھوڑوں گا۔ اس وقت
لعین نے اور حرملہ نے ایک ایسا وار کیا کہ عبداللہ کا ہاتھ قلم ہو گیا. امام علیہ السلام نے اس مصیبت کو بھی برداشت کیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے پر اب جو ہے لوگوں نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا. امام علیہ السلام اب برداشت نہ کر پائے اور زمین پر آئے. اس قتل گاہ کے اندر جب گرے، یہ سارا منظر بی بی زینب دیکھ رہی ہیں، اس خیمے سے دیکھ رہی ہیں، برداشت نہ کر پائی. عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر سعد تو یہ سب دیکھتا ہے اور خاموش ہے. عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا لیکن اتنی دیر میں ایک لعین ہے، ایک شبر کو تاریخ نے دیکھا کہ جو امام علیہ السلام کے سینے کے اوپر موجود ہے، امام علیہ السلام کے سینے پر موجود ہے، آپ کی ریش مبارک کو پکڑے ہوئے اور جس طرح سے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، اس نے امام علیہ السلام کو اس طرح سے ذبح کیا. یہاں تک کہ کربلا کی زمین پر ایک کوہرام بپا ہوا، آندھیاں چلنا شروع ہوئی. یہ ذوالجناح واپس خیموں کی جانب آیا، اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا. امام علیہ السلام کے خون سے رنگین کرنے کے بعد جب ذوالجناح یہ باوفا گھوڑا جب واپس آیا، جب ذوالجناح کو دیکھا، بی بی نے دیکھا یہ اسب باوفا تنہا آیا ہے، اس کی زین پر اب وہ سوار موجود نہیں ہے. یہاں پر سکینہ نے اس گھوڑے سے ذوالجناح سے خطاب کر کے کہا، اے ذوالجناح مجھے بس اتنا بتا دے، میرے بابا جب شہید ہوا تو پیاسا شہید ہوا یا اس کو پانی کا ایک قطرہ ملی؟